یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے امریکن ہسٹری میں سب سے پہلے پلین کو ہائی جیک کیا۔ اس نے پیراشوٹ کو استعمال کرتے ہوئے $2 لاکھ کے ساتھ ہوائی جہاز سے چھلانگ ایسے لگائی کہ مانو جیسے وہ کہیں آسمان میں غائب ہو گیا ہو یا پھر زمین نے اسے کہیں چھپا دیا ہو۔ یہ شخص کون تھا اور ایف بی آئی آج تک اس کو زندہ یا مردہ کیوں نہیں ڈھونڈ پائی؟ ڈھونڈنا تو دور کی بات، امریکہ کی سب سے پاورفل انٹیلیجنس ایجنسی پچھلے 50 سالوں سے اس شخص کی کوئی بھی انفارمیشن نہیں نکال پائی۔ D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. D.B. Cooper. D.B. Cooper. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیں، کیونکہ ایسے ہی انٹرسٹنگ ٹاپکس پر میں مزید اور ویڈیوز بھی لانے والا ہوں۔ 24 نومبر 1971 کا دن تھا جب ڈین کوپر نامی شخص نے امریکن ریاست اوریگن میں پورٹلینڈ ایئرپورٹ پر ریاست واشنگٹن کے شہر سیاٹل جانے کا ون وے ٹکٹ خریدا۔ نارتھ ویسٹ ایئر لائن کے کاؤنٹر پر کھڑے سٹاف کو گمان تک نہ تھا کہ یہ شخص امریکن ہسٹری کی سب سے کمپلیکیٹڈ واردات کرنے والا ہے، جس کا سراغ 50 سال بعد بھی نہیں لگایا جا سکا۔ ڈین کوپر کی عمر لگ بھگ 40 سال کی تھی، جس نے سفید شرٹ اور کالی ٹائی کے ساتھ سوٹ پہن رکھا تھا، جسے دیکھنے پر کسی بزنس مین کا خیال آتا تھا۔ جہاز میں بیٹھ کر کوپر نے اپنے لیے ایک ڈرنک کا آرڈر کیا۔ اس جہاز میں کوپر کے علاوہ 36 اور پیسنجرز بھی موجود تھے۔ جہاز نے اڑان بھری تو دن کے قریب 3 بجے ڈین کوپر نے ایئر ہوسٹس کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں ایک نوٹ تھما دیا۔ وہ نوٹ پڑھ کر ایئر ہوسٹس کا رنگ اڑ گیا۔ نوٹ میں لکھا ہوا تھا کہ میرے پاس موجود بیگ میں بوم ہے اور ایئر ہوسٹس کو چاہیے کہ وہ چپ چاپ میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ جائے۔ سہمی ہوئی ہوسٹس نے ایسا ہی کیا تو ڈین کوپر نے بریف کیس کو ہلکا سا کھول کر اندر کی ایک جھلک دکھلائی۔ ہوسٹس کو صرف یہی نظر آیا کہ اس بریف کیس میں تاریں اور لال رنگ کی اسٹکس موجود تھی۔ یہ بوم تھا یا کچھ اور، کوئی نہیں جانتا۔ کوپر نے ہوسٹس کو اپنی ڈیمانڈ دکھوائی، جس کے مطابق $2 لاکھ اور 2 پیراشوٹ فراہم کیے جانے تھے۔ کوپر کی جانب سے پیسوں کے متعلق بھی کافی اسپیسیفک مطالبہ کیا گیا۔ اس رقم میں صرف $20 کے نوٹوں کو ہی شامل کیا جانا تھا۔ ہائی جیکر نے یہ بھی واضح کیا تھا کہ اس کو جو نوٹ دیے جائیں وہ ایک ہی سیریز کے نہ ہوں، یعنی ان کا سراغ لگانا آسان نہ ہو۔ کوپر نے نوٹ میں لکھا کہ اگر اس کی ڈیمانڈز نہ مانی گی تو وہ جہاز کو پیسنجر سمیت بوم سے تباہ کر دے گا۔ ہوسٹس نے یہ ڈیمانڈ پائلٹ تک پہنچائی تو تھوڑی ہی دیر بعد انٹرکام پر آواز گونجی کہ جہاز ایک تکنیکی خرابی کی وجہ سے لینڈ کرنے والا ہے۔ طیارے میں سوار پیسنجرز کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جہاز کے نیچے اترنے سے پہلے ہی اتھارٹیز کو ہائی جیکر کی اطلاع مل چکی تھی۔ پولیس اور ایف بی آئی اس سوچ میں پڑ گئے کہ ہائی جیکر نے پیسوں کے ساتھ ساتھ پیراشوٹ کیوں مانگے ہیں۔ ہائی جیکر نے پائلٹ کو انسٹرکشن دے رکھی تھی کہ پلین کو ایسی جگہ روکا جائے جہاں باہر روشنی کا انتظام ہو اور اندر کی لائٹ ڈم کر دی جائے تاکہ باہر سے کوئی اندر نہ دیکھ سکے۔ کوپر نے دھمکی دی کہ جہاز کے قریب اگر کوئی گاڑی یا شخص آیا تو وہ جہاز کو تباہ کر دے گا۔ اتھارٹیز نے ایئر لائن کے صدر کو فون کیا، جس نے کہا کہ ہائی جیکر کی ڈیمانڈ مان لی جائے۔ بوم کے خطرے کے پیش نظر اتھارٹیز نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے پیسنجر کی جان بچائی جائے۔ ایئر لائن کا ایک ملازم پیسے لے کر جہاز کے قریب پہنچا اور فلائٹ اٹینڈنٹ نے جہاز کی سیڑھی نیچے کی۔ پہلے 2 پیراشوٹ پکڑائے گئے، پھر ایک ہی بڑے بیگ میں پیسے۔ اپنی ڈیمانڈز پوری ہو جانے کے بعد کوپر نے 36 پیسنجرز اور ایک فلائٹ اٹینڈنٹ کو رہا کر دیا جو جہاز سے اتر گئے۔ کوپر نے جہاز میں موجود 2 پائلٹ، ایک فلائٹ اٹینڈنٹ اور ایک فلائٹ انجینئر کو رہا نہیں کیا اور حکم دیا کہ جہاز کو نیو میکسیکو سٹی کی طرف لے جایا جائے۔ جہاز کا سارا عملہ کوکپٹ میں ہی موجود تھا، جبکہ کوپر کوکپٹ کے باہر۔ کوپر نے پائلٹ کو انسٹرکشن دی کہ وہ جہاز کو 150 ناٹ کی رفتار پر 10,000 فٹ کی بلندی تک لے جائے۔ ابھی جہاز کو دوبارہ اڑے 20 ہی منٹ ہوئے تھے کہ کوکپٹ میں لال رنگ کی بتی روشن ہوئی۔ اس کا مطلب تھا کہ کسی نے جہاز کا دروازہ کھول دیا ہے۔ پائلٹ نے انٹرکام پر کوپر سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کیا اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، تو کوپر نے غصے سے جواب دیا، نہیں۔ یہ وہ آخری الفاظ تھے جو ہائی جیکر نے ادا کیے۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ کوپر پیراشوٹ کی مدد سے پیسوں سمیت جہاز سے چھلانگ لگا چکا تھا۔ اب یہ واضح ہوا کہ اس نے $20 کے ہی نوٹ کیوں مانگے تھے، کیونکہ اس طرح رقم کا ٹوٹل وزن 21 پاؤنڈ بنتا۔ اگر اس سے کم ڈالرز کے بل ہوتے تو وزن زیادہ ہوتا اور چھلانگ لگانا کوپر کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔
اگر زیادہ بڑے بل ہوتے تو وزن تو کم ہوتا لیکن ان کا استعمال کرنا خطرے سے خالی نہ ہوتا۔ تاہم ایف بی آئی نے ہوشیاری کی تھی اور ان تمام نوٹوں پر کوڈ لیٹر ایل موجود تھا۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتھارٹیز کو کوپر کے پیراشوٹ مانگنے پر شک گزرا تھا تو انہوں نے کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ حقیقت یہ ہے کہ پولیس نے جہاز کا پیچھا کرنے کا پلان بنایا تھا۔ پہلے F-106 طیارہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن یہ تیز رفتار فائٹر جیٹ اتنی کم رفتار پر نہیں اڑ سکتے تھے جس کی انسٹرکشن کوپر نے پائلٹ کو کی تھی۔ اس لیے ایئر نیشنل گارڈ سے T-33 جیٹ کی ریکویسٹ کی گئی۔ تاہم یہ جیٹ جب تک ہائی جیک ہونے والے ہوائی جہاز تک پہنچتے تب تک کوپر چھلانگ لگا چکا تھا۔ ہائی جیک ہونے والا جہاز بحفاظت نیچے تو اتر گیا، لیکن کوکپٹ سے باہر نکلنے کے بعد سٹاف نے دیکھا کہ کوپر کا کوئی اتا پتہ نہ تھا، بس اس کی ٹائی اور ایک پیراشوٹ ہی موجود تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ جس جگہ جہاز سے باہر اترا اس حساب سے وہ لیک مرون نامی مقام کے آس پاس زمین پر اترا ہوگا۔ ایف بی آئی نے فوری طور پر اس علاقے میں انویسٹیگیشن کرنا شروع کر دی اور سینکڑوں افراد سے پوچھ گچھ بھی کی، لیکن کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ کئی سال تک ایف بی آئی ہاتھ ہی ملتی رہی اور پھر یہ کہا جانے لگا کہ شاید کوپر چھلانگ لگانے کے بعد زندہ ہی نہیں بچا۔ پھر 1980 میں ایک بچے کو ایک دریا کے پاس سے $20 کے پھٹے پرانے کچھ نوٹ ملے جو تقریباً $5800 بنتے تھے۔ ایف بی آئی کو اطلاع ملی تو انہوں نے سیریل نمبر دیکھا، یہ وہی نوٹ تھے جو کوپر کو دیے گئے تھے۔ اس طرح ایویڈنس بڑھ گئے کہ شاید کوپر چھلانگ لگانے کے بعد زندہ نہیں بچا کیونکہ وہ رات کے وقت ایک جنگلی علاقے کے بیچ گرا تھا۔ تاہم سب کو اس بات پر یقین نہیں تھا۔ بہت سے لوگوں کا ماننا تھا کہ جو نوٹ ملے وہ چھلانگ کے دوران کوپر سے شاید گر گئے ہوں گے اور باقی رقم سمیت وہ بحفاظت نیچے اترا بھی اور سب کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ یوں اس طرح ڈین کوپر امریکہ میں ایک مشہور شخصیت بن گیا۔ یہ الگ معاملہ تھا کہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اصل ڈین کوپر کون ہے اور زندہ بھی ہے یا نہیں۔ کئی سال بعد اگست 2011 میں ایک خاتون مالا کوپر نے یہ دعویٰ کیا کہ ڈین کوپر دراصل ان کے انکل تھے۔ مالا کا دعویٰ تھا کہ اس نے ایک گفتگو سنی تھی جس کے مطابق ایک پلین ہائی جیک کیا گیا۔ تاہم مالا نے یہ بھی کہا کہ اس کے انکل جہاز سے چھلانگ لگانے کے بعد وہ رقم ہوا میں ہی کھو بیٹھے۔ اس وقت تک ایسے بہت سے دعوے ہو چکے تھے، لیکن اس دعوے کی دلچسپ بات یہ تھی کہ ہائی جیک ہونے والے جہاز کے ایک فلائٹ اٹینڈنٹ نے مالا کے انکل کی تصویر دیکھ کر کہا کہ یہ شکل ہائی جیکر سے ملتی جلتی ہے۔ تاہم حکام اس دعوے پر یقین نہ لائے اور ڈین کوپر کی فائل بند نہ ہو سکی۔ آج اس ہائی جیکنگ کو 50 سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں، مگر ایویڈنس کے طور پر ایف بی آئی کے پاس ڈین کوپر کے اس سکیچ کے علاوہ یہ ٹکٹ ہے جس میں خود اس نے اپنا نام لکھا تھا۔